بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو خانہ کعبے کے تعمیر کی تاریخ کے متعلق ہے، کیونکہ جو ہماری اسلامک ہسٹری چل رہی تھی رمضان سے پہلے، ماشاءاللہ بہت سارے حضرات اس کو دیکھ رہے تھے نا، تو رمضان میں موقوف کر دی تھی۔ رمضان کے بعد بھی اب تک جو ہے وہ شروع نہیں ہو پائی کسی وجہ سے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چل رہی تھی فی الحال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تک جو ہے ہماری وہ تاریخ پہنچ گئی تھی، اور 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس کو بتلا چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول کی کتنی اولاد ہوئی اور پھر ان کی کتنی اولاد ہوئی، تو اس کو ہم جو ہے تفصیل سے اپنی ویڈیو میں بتلا چکے۔ اس کو جو ہے اسلامک ہسٹری کی پلے لسٹ کے اندر آپ جو ہے آخری ویڈیو کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں پیش آیا، تو اکثر نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ جب پیش آیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ تو دونوں قول ہیں نا، 35 سال والا قول جو ہے زیادہ راج ہے۔ اس وقت ہوا یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے بہت بوسیدہ ہو گیا، بہت زیادہ جو ہے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ منہدم ہو گیا، گویا کہ ٹوٹ گیا اور بہت جو ہے بیکار ہو گیا۔ تو قبیلہ قریش اور قریش کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ اس خانہ کعبے کو ہمیں دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کرنا تو اس کے لیے توڑنا ہی پڑے گا۔ کچھ حضرات نے کہا خانہ کعبے کو ہم توڑیں گے تو یہ بیعت بھی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس خانہ کعبے کو نہیں توڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جب ہم تعمیر کرنا ہے، کیونکہ ہمیں توڑنے سے مقصود خانہ کعبے کو توڑنا نہیں ہے بلکہ بنانا ہے، اس لیے کسی بھی چیز کو اگر بنانے کے لیے توڑنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو توڑنے کے قبیل سے وہ نہیں آئے گا بلکہ وہ بنانے کے قبیل سے آئے گا، کیونکہ وہ توڑنا وہ برائے توڑنا نہیں ہے بلکہ توڑنا برائے بنانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو توڑنے کی ہمت نہیں کی، لیکن ایک شخص نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو توڑیں گے، کیونکہ توڑنا جو ہمارا توڑنے کے لیے نہیں ہے، اس کو گرانے کے لیے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو بنانے کے لیے۔ کیونکہ جب ابراہ بادشاہ خانہ کعبے کو توڑنے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ابراہ کے پورے لشکر کو جو ہے ابابیل کے ذریعے ختم کروا دیا، جس کو ہم جو ہے سورہ فیل کے ترجمے کے اندر بتلا چکے ہیں۔ اس لیے بہت سارے قریش اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم توڑیں گے تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس کو توڑ دوں گا، اور توڑنے کا کیونکہ ہم بنانا ہے تو اس لیے توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قریش کے بہت سارے حضرات جو ہے خانہ کعبے کو چھوڑ کر اور جو ہے مسجد حرام کو مکہ کے چھوڑ کر جو ہے دور چلے گئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے اس خانہ کعبے کو توڑا اس وجہ سے ہم سب پر عذاب آ جائے۔ تو اس شخص نے جو ہے خانہ کعبے کو توڑا، اور جب توڑ دیا تو پھر کوئی عذاب نہیں آیا، تو جو قریش تھے وہ پھر واپس آ گئے، اس کو تعمیر کرنے میں جو لگ گئے۔ تو جو تعمیر ہے تو اس تعمیر کے متعلق ہمیں جو ہے بتلانا ہے۔ تو اس کی مختصر تاریخ ہم پیچھے سے لے لیتے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر جو ہے خانہ کعبے کی کب ہوئی۔ تو سب سے پہلی تعمیر تو قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بلا شبہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکن اور برکت والا ہے، ہدی للعالمین اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر تعمیر ہوا، اور جو ہے سب سے پہلے دنیا کے اندر جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ فضائل اعمال کے اندر فضائل اعمال دوم، جس کو فضائل صدقات بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر 570 پر مختصر تاریخ خانہ کعبے کی لکھی ہوئی ہے۔ بہت سارے حضرات ماشاءاللہ جو جماعت کے اندر جاتے ہیں یا جو ہے ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس کو پڑھنا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فضائل اعمال ہم سنتے ہیں، لیکن کیونکہ بے توجہ سے سنتے ہیں، اس لیے یہ چیز سننے کا باوجود بھی ایسا لگتا ہے ہم نے کبھی سنی نہیں، اس کو وہاں بھی دیکھ لینا چاہیے۔
تو جو ہے وہاں مختصر شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی تعمیر وہ فرشتوں کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے لکھا ہے کہ فرشتوں سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنے کن سے بنایا خانہ کعبے کو، بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ مانتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی۔ تو پہلی تعمیر خانہ کعبے کی وہ فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خانہ کعبہ کی کرائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لیا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پھر عبادت کے لیے جو ہے کوئی گھر تعمیر کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبے کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبے کو تعمیر کرایا۔ پھر تیسری تعمیر حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کے ذریعے خانہ کعبے کی تیسری تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح پوری دنیا کے اندر آیا، پوری دنیا کے اندر جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبے کو بھی جو ہے گویا کہ اس نے منہدم کر دیا۔ یہ آتا ہے بعض کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبے کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، جب آسمان کے اوپر اٹھا لیا تو کیونکہ طوفان نوح آیا تو یہاں بھی آیا تو اس کی جگہ بالکل جو ہے ملیا میٹ ہو گئی اور خانہ کعبے کے نشانات بھی کوئی باقی نہیں رہے، وہ ہے کہ بالکل نام و نشان جو ہے خانہ کعبے کا طوفان نوح کے اندر مٹ گیا۔ اس کے بعد چوتھی تعمیر، پہلی تعمیر فرشتوں کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی، تیسری تعمیر حضرت شیش علیہ السلام کی، چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے وہ قطعی ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے اس تعمیر کا، اور کسی تعمیر کا قرآن پاک کے اندر ذکر نہیں ہے، اور کسی تعمیر کا جو ہے قرآن پاک کے اندر ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تعمیر ہے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہ اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ دعاؤں کو سننے والے اور دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ تو جو چوتھی تعمیر ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ کچھ مختصر جو ہے ہم پہلے بتلا بھی چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح مکہ میں چھوڑ کر گئے، پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں پیش آئیں۔ تو جو ہے یہ تعمیر قطعی ہے اور قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، اور جو ہے اسی تعمیر کے اندر وہ مقام ابراہیم جو یہاں ہے مقام ابراہیم، اس مقام ابراہیم کے اندر جو پتھر ہے اس پتھر کا استعمال جو ہے اسی تعمیر کے اندر ہوا۔ پھر اسی تعمیر کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کیا کرتے ہیں، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جو قبہ ہے بنا ہوا، اس قبے کے اندر ایک پتھر رکھے ہوئے ہیں، جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ حضرات اس پتھر کو دیکھتے بھی ہیں، اور یہاں جو ہے قریب میں نماز پڑھنا بہتر ہے اگر موقع ہو اور جگہ ہو۔ تو اسی مقام ابراہیم کے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان کھلی ہوئی نشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو کافر حضرات تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ یہ بھی ہماری کھلی ہوئی نشانی ہے، جس کو ہم نے گویا کہ ایک معجزہ بنایا تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی یہ جو اونچائی میں تھی 9 گز تھی، 9 گز اونچی تھی، اور چوڑائی جو تھی یہاں تک حتیم تک یہ 30 گز تھی، اور چوڑائی 23 گز تھی۔ یہ خانہ کعبے کی جو ہے پیمائش تھی۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس کے اوپر چھت نہیں تھی، اور دروازہ جو آپ حضرات دیکھتے ہیں، جو حضرات گئے ہیں وہاں پہ یا فوٹو کے اندر دیکھتے ہیں، دروازہ خانہ کعبے کا ہے وہ نیچے تھا، اور دروازہ دونوں طرف نکلا ہوا تھا، ایک طرف سے لوگ آتے تھے خانہ کعبے کے اندر، دوسری طرف سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوئی، اور یہ حتیم جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم کا حصہ، یہ خانہ کعبے کے اندر ہی تھا، گویا کہ خانہ کعبہ 3 طرف سے چوکور تھا اور ایک طرف سے گول تھا۔ جو یہ دیوار ہے خانہ کعبے کی ادھر یہ کالی دیوار، گویا کہ اس طرح کی گول دیوار تھی خانہ کعبے کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو جو ہے یہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آپ مختصر اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر جو ہے قوم عمالک آئی، اس نے پھر جو ہے اس طرح تعمیر کیا، تھوڑا بہت اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی یا جو ہے وہ سیدھا ہو گیا، قوم عمالکہ نے تعمیر کیا۔ 5ویں تعمیر، 6ٹھی تعمیر قوم جرہم، جو جرہم ایک قبیلہ عرب کے اندر موجود تھا، جو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی، یہ جو ہے 6ٹھی تعمیر ہو گئی۔ اور 7ویں تعمیر قصی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں 5ویں دادا ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر کی خانہ کعبہ کی۔ تو قصی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دادا ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن قصی، تو اللہ کے رسول کے جو دادا ہیں 5ویں پشت میں جا کر انہوں نے خانہ کعبے کی تعمیر کی، کیونکہ بڑے بہادر بھی تھے اور انہوں نے ہی جو ہے پورے قریش کو جمع کر قریش کا ہولڈ کیا تھا۔ اس وقت جو بوسیدہ ہو گیا ہوگا اس کو توڑ کر یا جس طرح بھی انہوں نے اس کی تعمیر کری۔